سبحان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، رمضان کا بابرکت مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کی فضیلت، اس کی عظمت ہم بارہا سنتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان کی عظمت کو، اس کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کی نسبت رمضان کے ساتھ جوڑی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت اور برگزیدہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے روزوں کی عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی مبارک مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑی ہے، اور اسی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو رکھا ہے۔ تو بہت ہی مقدس اور بابرکت یہ مہینہ ہے۔ عام دنوں میں جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کا جب مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 گنا اضافہ کر کے ہم کو دیتے ہیں، اور نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اب اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ مبارک مہینہ ہمارا کیسے گزرنا چاہیے؟ یہ ہمارا نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس میں نیکیوں کے ثواب کو جو ہے 70 گنا، اور اگر اللہ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہیں تو اس سے بڑھ کر بھی اس کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کا پورا ایک نظام بنائیں کہ ایک لمحہ بھی اس کا ہم سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ نمازوں کے اوقات میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی ہم کوشش کریں۔ نمازوں کے بعد پوری سنتیں اور نوافل وغیرہ مکمل جو ہے اطمینان قلب کے ساتھ ہم ادا کریں۔ قرآن کی تلاوت کا ہم معمول بنا لیں اور اس کے لیے اوقات متعین کریں۔ ذکر و اذکار اور تسبیحات کے لیے اس کا وقت ہم متعین کریں، اور دوسری شکل ذکر و اذکار کی تو چلتے پھرتے بھی ہم اسے کر سکتے ہیں۔ متعینہ وقت کے علاوہ جب ہم خالی بیٹھیں تو ذکر و اذکار ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں روزے کی فرضیت کو بیان فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اور یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری تمہاری زندگی کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو روزوں کا ہم اہتمام کریں۔
کسی بھی شکل میں بغیر شرعی عذر کے ہم روزہ قطعاً ہم سے روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ تو اس کی ماشاءاللہ قدر کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہماری سماج اور سوسائٹی میں ہے کہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ آ جاتا ہے لیکن روزوں کا وہ اہتمام نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہماری کہ ہم روزے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ پائیں اور پھر اس میں ہم روزوں کو نہ رکھیں۔ یہ ہماری بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک جگہ پر ہے وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دینے والا ہوں۔ تو میرے دوستو، ایسی مقدس اور بابرکت عبادت جو پورے سال میں ایک مہینہ ہمیں نصیب ہوتی ہے، اگر ہم ان دنوں میں بھی روزہ نہ رکھیں تو یہ ہماری اس سے بڑی بدنصیبی اور بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں چونکہ اس کا تعلق جو ہے قرآن سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کا ایک نظام بنا لیں، روزانہ طے کر لیں کہ بھئی ہم 1 پارہ 2 پارے 3 پارے 4 5 10 جتنے ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی جو ہے تلاوت کی ہم ترتیب بنائیں۔ اور جن کے پاس فارغ اوقات ہیں وہ تو اگر چاہیں تو روزانہ ایک قرآن کی وہ جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں، اگر جو فارغ اوقات ہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام کے، صحابیات کے بے شمار واقعات ہیں کہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن وہ ترتیب سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہذا اس مقدس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کو پابندی سے کرنے والے بنیں اور اس کی ترتیب ہم بنا لیں۔ نماز تراویح، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں 30 دن ہم پر جو ہے تراویح کی نماز جو سنت مؤکدہ ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کی بھی پابندی سے جو ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کو نماز تراویح میں سننا یہ سنت ہے، لہذا جہاں پر قرآن کا اہتمام ہو وہاں پر ہم جائیں اور کوشش کریں کہ پوری پابندی کے ساتھ جہاں جہاں پر جیسے جیسے بھی نظم ہو اپنے اپنے اعتبار سے ہم قرآن کی جو ہے نماز تراویح کا ہم اہتمام کریں۔ یہ کوئی مستقل ہر مہینے میں روزانہ کی عبادت نہیں ہے، یہ رمضان سے مختص ہے، یہ رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی عبادت ہے، لہذا ہمیں رمضان میں تراویح کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے، صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات جو ہے اس مبارک مہینے میں ہمیں اس میں کثرت کرنی چاہیے، اس میں اضافہ کر دینا چاہیے، اور خوب صدقہ و خیرات ہم کرتے رہیں۔ جب ہم جتنا صدقہ و خیرات کریں گے تو عام دنوں میں جو ثواب ملتا ہے تو رمضان میں اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہم کو بڑھ کے ملتا ہے۔ لہذا صدقہ و خیرات بھی ہم پابندی سے کریں۔ افطار کے لیے ہم اپنے گھروں میں انتظام کریں، یا جو بھی جہاں سے بھی آپ لا کے افطار کا نظم کریں تو اس میں بہت زیادہ اہتمام نہ کریں، زیادہ وقت اس میں ضائع نہ کریں، چونکہ افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ بندہ صبح سے شام تک اللہ کے فرمان کے مطابق نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اور عین افطار کے قریب جبکہ بھوک سے پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ کیفیت، اپنے روزے دار بندے کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اور اس موقع پر اگر بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کی نظروں سے بندوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر افطار کا وقت ہوتا ہے تو وہ ویسے بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ قبولیت کے وقت کو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو، بھائیوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ افطار کے وقت کی جو قیمتی وقت ہوتا ہے اس کی افطاری کی وجہ سے اس کی ناقدری ہوتی ہے، لہذا اس کا ہم خیال کریں۔ ہماری مائیں بہنیں، یہ جو ہے سحر کا بھی پکوان ہوتا ہے، شام کا بھی پکوان ہوتا ہے، افطاری کی بھی تیاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گھر کے جو ہے مختلف کام ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین پر رحم فرمائے کہ بڑی ہی وہ مجاہدے اور قربانی کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ وہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ روزے بھی رکھتی ہیں، اسی کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں،
ذکر و اذکار بھی کرتی ہیں تو بڑی ہی وہ خوش نصیب خواتین ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔ لیکن کچھ خواتین کی ایسی بھی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ کچھ ہماری مائیں بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک کام ہوتا ہے، پھر شام میں کام ہوتا ہے، سحر میں کام ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر کی صفائی ہے، اور مختلف کاموں کی وجہ سے اب روزے رہنے کے ہم قابل نہیں ہیں، طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے، مزاج ساتھ نہیں دیتا ہے، اور اس طرح سے بہانے کر کے وہ روزے نہیں رکھتی ہیں۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ صحابیات کے آپ واقعات پڑھیے، آپ فضائل اعمال میں دیکھیے رمضان جو ہے ہماری خواتین کا کیسے گزرتا تھا۔ تو یہ اگر بہانہ کر کے اگر ہم روزہ نہ رکھیں گے تو یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے۔ یہ بڑے ہی اجر کا مہینہ ہے، اور سب کاموں کے ساتھ آپ یہ سارا جو ہے نظام چلاتے ہوئے، گھر کا پورا کام کرتے ہوئے روزے بھی رکھیں گے، آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، آپ اور تراویح کا اہتمام کریں گی، نمازوں کا اہتمام کریں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر بہت رحم آئے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو پھر قبول کرتے ہیں، گھر کے اندر امن، چین، سکون، شانتی اور خیر و برکت نازل ہوگی، اور گھر کا ماحول بڑا دینی ماحول اور بہت ہی محبت اور خلوص والا ماحول آپ کو ملے گا۔ لہٰذا اپنی ماؤں بہنوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ روزوں کا اہتمام کریں اور تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور عورتوں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ جب وہ کام میں مشغول ہوتی ہیں تو وہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور دعائیں کثرت سے پڑھیں، اور استغفار کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ کام کرتے کرتے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور رمضان میں ہمارے مرد و خواتین دونوں کے لیے ایک بہتر طریقہ اور یہ ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نمازوں میں پڑھنے کے لیے صورتیں بہت کم یاد ہیں، ہم کو بعض کو یاد ہی نہیں ہے، بعض کو یاد بھی ہے تو بہت کم ہے، یا اس کو درست طریقے سے یاد نہیں ہے، صحت و تجوید کے ساتھ یاد نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، تو اس میں جو مخصوص صورتیں ہیں، جو خاص صورتیں ہیں، ان صورتوں کو جو ہے ہم یاد کرنے کی ترتیب بنا کے، رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان میں ہم اتنی صورتیں یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور پھر کچھ مسنون دعائیں ہیں، کچھ مخصوص دعائیں ہیں، مسنون دعاؤں میں کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو صبح شام روزمرہ کی زندگی میں جس کا ہمیشہ کام جو ہے ہمیں پڑتا ہے، تو ایسی دعائیں اپنے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اپنا رابطہ رکھیں، ان سے پوچھیں کہ رمضان کی ترتیب ہم کیسی بنائیں۔ کہیں پر اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اپنے محلے کے امام صاحب سے یا اپنے متعلقین علماء کرام سے آپ رابطہ رکھیں اور ان سے کہیں کہ بھائی رمضان کی پوری ترتیب ہم آپ بنا کر دیں، یا جو صورتیں آپ یاد کرنا چاہتے، پڑھنا چاہتے، تو گھر میں کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے تو ان کے پاس پڑھ لیں، یا جو ہے کسی عالم حافظ کو ہم طے کریں کہ بھائی ہم آپ کے پاس قرآن کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم قرآن کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، اور بقیہ 11 مہینے ہمارے رمضان کے نہیں ہوتے، جس میں نہ روزوں کی جو ہے نہ روزے ہوتے ہیں، نہ اس میں تراویح ہوتی ہے، لیکن باقی سارے اعمال تو باقی سارے دنوں میں کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اصل میں یہ ہم سب کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو 11 مہینوں میں سے ایک مہینے کا انتخاب کر کے رمضان کا، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم سے کرواتے ہیں، نیکیوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور کئی گنا زیادہ اس کا ثواب اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے جو اثرات ہے رمضان کے وہ خود بخود ہمارے جسم سے، ہماری زبان سے، ہمارے حرکات سے، ہمارے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی نورانی کیفیت کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کی روحانی کیفیت کو بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک مہینہ آپ کو نورانی اور روحانی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں، جس میں قرآن کی تلاوت بھی بندہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، روزوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جب ہم سحر میں اٹھیں تو تہجد کی نماز کا ہم اہتمام کر لیں، مغرب کی نماز پڑھ لیں تو اوابین کا اہتمام کر لیں، فجر کی نماز کے بعد جو ہے کچھ دیر رک کر سورج نکلنے کا انتظار کریں اور ذکر و اذکار میں بیٹھے رہیں اور اشراق کی نماز پڑھیں۔ اور نمازوں کے اندر عام طور پر عام دنوں میں یہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم فرض نمازوں کے بعد فوری مسجد کو خالی کر دیتے ہیں اور سنت و نفل ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں یا حالات کے اعتبار سے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوں
تو نمازوں کا اہتمام، نماز سے پہلے کی بھی سنتیں اور نماز کے بعد کی بھی سنن و نوافل، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ رمضان میں اگر ہم پابندی کریں گے سنتوں کی اور نوافل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے غیر رمضان میں بھی ہمیں سنن و نوافل کی پابندی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کا مقدس مہینہ ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں جو بندہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام پابندی سے کرتا ہے، دعا و اذکار کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی اور خیرخواہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی کے 11 مہینوں میں بھی اس کو ایسا ہی رکھتے ہیں جیسے کہ رمضان میں اپنے آپ کو اس نے رکھا تھا۔ اور پھر رمضان میں جو کام ہم کرتے ہیں، اگر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول کیا ہے۔ اگر ہم رمضان میں تو عبادت بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، سنت بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے بعد یہ تمام چیزیں ہم سے غائب ہو گئی، تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان عبادتوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو دل جمعی کے ساتھ، خلوص اور للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ساری توجہ اللہ کی طرف متوجہ کر کے جب ہم نماز پڑھیں تو پوری توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کریں تو گویا ایسا ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں، میں اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ توبہ اور استغفار کریں تو ندامت ایسی ہو کہ اللہ کو ہم بتائیں کہ اللہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، میں بہت افسوس کر رہا ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی مجھے معاف نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے رجوع ہوں گے اور صحیح طریقے سے رجوع اللہ ہوں گے اور توبہ اور استغفار کریں گے اور ندامت کے آنسو ہم بہائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے رمضان کی مقدس جو ساعتیں ہیں جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کو لے کر آتی ہے، وہ تمام ساعتیں برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تو وہ کام ہے جو اس مقدس اور مبارک مہینے میں کرنے کے ہیں، اور ان نیکیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان اعمال کو اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، گناہوں سے بچنا۔ ایک طرف تو ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف گناہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ نیکی ہماری کارآمد نہیں ہوگی، اس نیکی کے اندر اتنی جان نہیں ہوگی۔ یہ نیکی کو جاندار بنانے کے لیے اور اس نیکی کو کارآمد بنانے کے لیے ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اور گناہوں سے پرہیز کیا ہے؟ ایک تو عام طور پہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں لوگ تو اس سے بچ جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو زبان کی جس میں حفاظت ضروری ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو کن چیزوں سے بچائیں؟ غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، دوسروں کی برائی کرنے سے بچائیں، کینہ، کپٹ، بغض، حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور یہ سوچیں کہ اگر میں یہ چیزیں کروں گا تو پھر جو ہے میری نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ جیسے ایک گلاس میں ہم نے جو ہے دودھ رکھا ہے، اس میں ہم نے جو ہے مغزیات بھی ڈالی ہے، ڈرائی فروٹ بھی ڈالے ہیں، اور بہت بہترین جو ہے دودھ ہم نے رکھا، اور وہ دودھ ہم کو ظاہر ہے کہ بھائی یہ دودھ بہت قیمتی دودھ ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے اندر اگر کوئی ایک معمولی قطرہ بھی اگر کوئی زہر کا یا پیشاب کا ڈال دے یا شراب کا ڈال دے تو وہ سارا کے سارا اپنی پوری مغزیات کے ساتھ اور پورے ڈرائی فروٹ کے ساتھ جو ہے پورا کے پورا دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی میرا عزیز دوستو، رمضان میں اگر ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، تو میرے دوستو یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ اذکار، یہ سب کو متاثر کرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا اس مقدس مہینے میں جہاں پر نیکیوں کے کرنے کے احکامات ہیں وہیں پر برائی سے بھی رکنے کے احکامات ہیں، اور جب ہم برائی سے رکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مقدس مہینہ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، تو یہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں مہینہ نصیب کیا ہے، بابرکت مہینہ نصیب کیا ہے، اس کی ہمیں صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے ہم گھر میں اچھے پکوان کھا کر اپنے گھر کا جو ہے خیال رکھتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ غریب رشتہ دار ہیں وہ اگر مستحق ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو ہم زکوٰۃ کی ترتیب بنائیں کہ اپنے غریب رشتہ داروں تک اور دینی مدرسوں تک، بہت سے دینی مدرسے جن حالات سے گزر رہے ہیں
یہ ہم سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا جہاں جہاں کے بھی مدرسے، خصوصاً اپنے اپنے علاقوں کے مدرسوں کو خاص طور سے آپ تعاون فرمائیں۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مدرسے تو 1 سال سے بند رہے، اب مدرسوں میں خرچ کیا ہوا؟ اساتذہ کرام کی تنخواہیں، دیگر بل کا لائٹ بل ہے اور دیگر اخراجات ہیں، وہ تو بہرحال جو چلنے والی چیزیں ہیں وہ رکنے والی نہیں۔ اور بہت سے ادارے والوں نے، اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں بھی جو ہے گورنمنٹ کی ہدایت کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے اپنے اپنی ترتیب سے بچوں کا نقصان ہونے سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ ادارے بہت مستحق ادارے ہیں، ہمارے لیے ان کا تعاون بہت ضروری ہے۔ لہذا میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے صدقات، عطیات اور زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے سے جن جن اداروں کا وہ تعاون کرتے تھے ان کا برقرار رکھیں، اور اپنے رشتہ داروں میں بھی خرچ کریں۔ اور مدارس والے اگر آپ کے پاس نہ پہنچتے ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدرسے کا اکاؤنٹ پوچھ لیں، ان کا نمبر لیں، ان سے رابطہ کریں، اور وہ اگر ان کے کوئی نمائندے آپ تک نہ پہنچتے ہوں تو آپ خود ان تک پہنچیے، یا آپ ان کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے ٹرانسفر کر دیجئے، تو انشاءاللہ مدرسے میں آپ کا پیسہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس مبارک اور بابرکت مہینے کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کو صحیح انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔